اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین اسلام پر، کیونکہ دین اسلام کیوں ضروری ہے، قرآن کیوں ضروری ہے۔ انسانی تاریخ کی اسٹڈی بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی ضرورت کیوں ہے، اسلام کی ضرورت کیوں ہے۔ جتنا ہم ہسٹری پڑھیں گے تو خود ہی ساری گرہیں کھلتی جائیں گی۔ ورلڈ ہسٹری پڑھنی چاہیے تاکہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ چلے۔ 50 سال پہلے چلے جائیں تو عیسائیت اپنے کلائمیکس پہ تھی۔ یہود کو سارے اختیارات تھے، مذہب اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ یہود کے اندر حکومتیں چلتی تھیں، جس طرح بائبل ڈیفائن کرتا تھا وہ ماننا پڑتا تھا۔ اس دور میں پاور پریسٹ اور کرسچن کے ہاتھ میں تھی۔ اس دور میں عقل استعمال کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں تھی۔ اس دور میں سائنس ہسٹری زیرو پر تھی۔ مذہب دین کے نام پر عقل استعمال کرنے سے روکا گیا۔ بلائنڈ فیتھ کرنے کو کہا گیا کہ جو ہم بتا رہے ہیں بس اس پہ یقین کریں۔ سب کو محدود کر دیا گیا، کیونکہ ڈائریکشن غلط تھی تو اس کا نتیجہ بھی غلط نکلا، بغاوت ہو گئی اور عیسائیت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اور اس دور کے بعد عقل بے لگام ہو گئی۔ رہنمائی نہیں تھی تو عقل کا غلط استعمال کیا، کیونکہ بہت سے غیب کے کانسیپٹ صرف عقل سے ثابت نہیں ہو سکتے، تو لوگوں نے وہی مانا جو سامنے تھا۔ تو یہ کرتے کرتے انسانیت لبرل ہو گئی۔ یہاں سے ابتدا ہوئی دین اور مذہب سے جان چھڑانے کی۔ یہ ہسٹری بتاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، عقل کا استعمال کرنا بتاتا ہے، یہ ہمیں ویژن دیتا ہے۔ عقل کو اگر لگام ڈالی جاتی ہے تو وہ دین کی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کی ڈائریکشن درست رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے جب جب مذہب چھوڑا تو وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہی ہمیں طریقہ بتائے گا کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر انسان کو ول پاور دی کہ اب انسان عقل کا استعمال کرے اور اچھے برے کا پتہ لگائے۔ تو ہسٹری بتائے گی کہ کہاں کہاں انسان نے مذہب کو چھوڑ کر ٹھوکریں کھائیں۔ جب جب انسانوں نے مذہب چھوڑا ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں۔ 7.5 بلین لوگوں نے مذہب چھوڑ دیے ہیں آج۔ اس سے ڈپریشن میں اضافہ ہوا اور اندر کا خالی پن بڑھتا گیا۔ انسانیت آج تک پریشان ہے اور پریشانیوں کی وجہ بھی نہیں پتہ۔ آج انسانوں کی اکثریت بے سکون ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بہنوں، دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور دین اسلام کو تھام کر قرآن پر عمل کر کے زندگی گزاریں۔ دنیا میں ہمیں اللہ نے ایک وقت تک کے لیے بھیجا ہے، پھر ہمیں اس کے پاس واپس جانا ہے۔ تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ ایک یہ کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں۔ سنی سنائی بات پر مسلمان زیادہ فوکس کر رہے ہیں، قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ ہم نے اپنے شک کو دور نہیں کیے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ جب مسلمان کی بک قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ جانتے ہیں تو پھر انسان کیوں کنفیوز رہتا ہے؟ اس کلام کے آگے نہیں بیٹھتے تو شک میں پڑے رہتے ہیں۔ تو بیٹھیں گے تو رہنمائی ملے گی، تو پہلے اس کے سامنے آ کر بیٹھیں تاکہ ہر چیز کلیئر ہو۔ آج بھی یہ کلام اتنا ہی فریش ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، یہ آج بھی ویسا ہی فیل کراتا ہے۔ قرآن ہوتے ہوئے انسان محروم رہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ قرآن آپ کی روحانیت مضبوط کرتا ہے، آپ کا یقین مضبوط کرتا ہے۔ قرآن انسان کو ویژن دیتا ہے، گلوبل ایشو کو سالو کرتا ہے۔ قرآن اسلام کے ذریعے زندگی کے مقاصد بتاتا ہے۔ قرآن انسان کو انٹرنل وائس سے جوڑتا ہے، اندر کی آواز سے جوڑتا ہے۔ قرآن پڑھ کر انسان کے اندر مینجمنٹ آتی ہے، ہر رشتہ، ہر موقع، ہر مسئلہ قرآن ہی حل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دیں اور دین اسلام پر چلنے والا بنائیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نور قرآن سے آیا تھا، ہمارے دور میں بھی نور قرآن سے ہی آئے گا، چاہے جتنے اندھیرے ہوں۔ اللہ کا کلام انسان کو مکمل کرتا ہے۔ قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ کیسے دنیا میں رہ کر زندگی گزاریں۔ ہدایت کا سورس صرف قرآن ہے، یہ یاد رکھیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دیکھیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر قرآن کے طالب علم کا ٹائٹل لگا لیا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ انسانوں کی بھیڑ میں نمایاں ہو جائے گا کہ یہ قرآن والے ہیں۔ قرآن کے بغیر ہم رحمان تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ دیکھیں، آپ کی پیدائش اور موت، بیچ میں گیپ ہے۔ آپ ایک لکیر کھینچیں کہ شروع میں آپ پیدائش لکھیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک لکیر سیدھی لے جائیں اور آخری میں موت لکھ دیں، تو وہ جو بیچ کی جگہ ہے اس کو چوائسیز کہتے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ زندگی اور موت کا سفر آپ کی چوائس پر ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، فرما برداری کے ساتھ یا نافرمانی کے ساتھ۔ دیکھیں، آپ کو ہسٹری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے، لوگوں نے عقل کا غلط استعمال کیا اور نقصان اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو غور و فکر کرنے کو، عقل کا صحیح استعمال کرنے کو قرآن میں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اوپن انویٹیشن ہے ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جو جتنا ٹائم لگائے گا، غور و فکر کرے گا قرآن میں، اتنا ہی وہ پھل پائے گا، اتنے ہی اس کی زندگی کی مشکلات دور ہوں گی، اتنا ہی وہ اندھیروں سے نکلے گا، اتنے ہی اس کے تمام شک و شبے دور ہوں گے، دنیا آخرت سب چیز کو وہ بیلنس کر کے چل سکے گا۔ تو قرآن پہ وقت لگانا بہنوں اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔